بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عرفہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر مل گئی تھی۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ سے نکلے۔ یہ لوگ چلتے چلتے مقام مرو-زہران پر جب پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ آگ کیسی ہے؟ یہ عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا کہ یہ بنی عمر یعنی قبا کے قبیلے کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بنی عمر کی تعداد اس سے بہت کم ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکے کی طرف بڑھے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی جگہ پر روکے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت ہجوم ہو تاکہ وہ مسلمانوں کی فوجی قوت کو دیکھ لے۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا، عباس یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ غفار ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار؟ پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا۔ قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی یہی کہا۔ آخر ایک دستہ سامنے آیا، اس جیسا فوجی دستہ نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر ہے اور انہیں ہی کے ہاتھ میں انصار کا علم ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سفیان آج کا دن قتل عام کا دن ہے۔ آج کعبہ میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بولے، اے عباس، قریش کی ہلاکت و بربادی کا دن اچھا آ لگا ہے۔ پھر ایک اور دستہ آیا، یہ سب سے چھوٹا دستہ تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا، آپ کو معلوم نہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ کہہ گئے کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے، سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کہا ہے، بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبہ کی عظمت اور زیادہ کر دے گا۔ آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ عروہ نے بیان کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا علم مقامی جحود میں گاڑ دیا جائے۔ عروہ نے بیان کیا، اور مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی، کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جھنڈا گاڑنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائے علاقہ قدا کی طرف سے داخل ہو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدا نشیبی علاقہ کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس دن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے دو صحابی حبیش بن اشعار اور کرز بن جابر
فہری شہید ہوئے تھے